السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہماری کہانی کا عنوان ہے عطر کا بازار اور بے ہوش آدمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ایک چمڑا رنگنے والا اتفاق سے عطر کے بازار میں پہنچا تو یکایک گر کر بے ہوش ہو گیا اور ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے۔ عطروں کی خوشبو جو اس کے دماغ تک پہنچی تو چکرا کر گر گیا۔ اسی وقت لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے عرق کے گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو نے یہ آفت ڈھائی ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور سوندھی مٹی بھگو کر سنگھاتا، ایک لوبان کی دھونی دیتا تو دوسرا اس کے کپڑے اتار کر ہوا دیتا تھا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش میں نہ آیا تو دوڑ کر اس کے بھائی بندوں کو خبر کی کہ تمہاری قوم کا آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں پڑ گیا یا کیا بات ہوئی کہ وہ سرے بازار چلتے چلتے اس طرح گر پڑا۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا فطرتی اور ہوشیار تھا۔ یہ قصہ سنتے ہی دوڑا آیا، ایک بدبودار کپڑے کا ٹکڑا آستین میں چھپایا اور بھیڑ میں چیختا بے ہوش تک پہنچا۔ لوگوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں کر پیدا ہوئی، اور سبب معلوم ہو جانے پر بیماری کا دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو کی تہ بسی ہوئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک گندگیوں اور بدبوؤں میں چمڑے رنگتا رہتا ہے۔ چونکہ سالہ سال سے گندگی میں بسر کرتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو ہی نے اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس نوجوان نے سب کو ہٹا دیا تاکہ اس کے علاج کو کوئی نہ دیکھ پائے، جیسے کوئی بھیدی کھس پھس کرتا ہے اسی طرح منہ اس کے کان کے پاس لے گیا اور بدبودار کپڑا اس کی ناک پر رکھ دیا۔ جو ہی یہ بدبو بے ہوش کے دماغ میں پہنچی، اس کا سڑا ہوا دماغ بدبو سے اثر نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ جس کو نصیحت کی خوشبو سے فائدہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہوں کی بو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔ یعنی جو ایسی صحبت میں رہتا ہے جو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن پھر بھی وہ ویسی ہی صحبت پسند کرتا ہے، تو اچھی صحبت میں آ کر بھی اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اسے مرگی کے ہی دورے پڑنے ہیں۔ جی ساتھی، الحمدللہ انشاءاللہ اگلے آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔